اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں دانائی اور حکمت ہوتی ہے، اور وہ اس کے کیے ہوئے فیصلے ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ دے تو اس میں ہمارا بھلا، وہ نہ دے تو اس میں بھلا، وہ لے لے تو اس میں ہمارا بھلا۔ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم اپنے سے ناک سے آگے دیکھ نہیں پاتے۔ ہماری تو نگاہیں بھی کچھ فاصلے تک دیکھ سکتی ہیں، اور وہ بھی شاید صحیح طرح دیکھ نہ پائیں۔ تو پھر ہم کیوں کر ایک بات کے، ایک فیصلے کے اثر کو آنے والے وقت میں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے کارخانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے۔ ہم ہی جلد بازی میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اپنا سنا دیتے ہیں۔ مثلاً اگر یہ ہم دیکھیں کھٹمل، جس کو ایسے ہم بیکار سمجھتے ہیں، اس کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ویتنام کی جنگ میں مائکرو فون لگائے گئے، جو ان کی گوریلا کی ہائیڈ آؤٹس تھیں، جہاں وہ چھپ جاتے تھے ویتنامیز، اور وہاں مائکرو فون لگائے گئے۔ تو جب وہ گوریلا وہاں آتے تھے اس پناہ گاہ میں، تو یہ کھٹملوں سے ایک عجیب طرح کی آواز نکلتی تھی، اور وہ میگنیفائی ہو کے امریکنز اسے سن لیتے تھے، اور پھر وہاں حملہ آور ہو جاتے تھے۔ دیکھنے کو تو یہ معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح فائدے میں لایا گیا۔ چمگادڑ کو ریسرچ کر کے، اس پر ریسرچ کر کے راڈار کو بنا لیا گیا۔ ہم بس ایک دم کہہ دیتے ہیں، جلد بازی میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں، لیکن اگر ہم اس پہ غور اور جستجو کریں تو ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی منفعت اور فائدہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، انہونی ہو جائے، تو ہم فوراً ہی اللہ سے گلہ شکوہ نہ شروع کر دیں، بلکہ سوچیں اور دیکھیں کہ یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی، اور اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار، یہ چیز جو تو نے ہم سے لے لی ہے، یا جو یہ مجھے نقصان ہو گیا ہے، اس میں سے ہی ہمارے لیے فائدے کی صورت نکال دے۔ وہ یقیناً ایک نقصان سے بھی انسان کے لیے فائدہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ جو دانا کہتے ہیں کہ خیر سے شر اور شر سے خیر پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے۔ یہ سب کچھ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک دم سے فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے۔ ایک دم سے قدرت کے کیے ہوئے جو فیصلے ہیں ان پہ ہمیں ایک قسم کی بغاوت نہیں کر دینی چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سی صورتوں میں اللہ سے گلہ شکوہ کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ہی بچہ فیل ہو جاتا ہے، ہمارے ہی بچے کو نوکری نہیں مل رہی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دعا کیجئے، دعا کیجئے، جو کچھ ملا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے آج ہی ایک قول معصوم پڑھا ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام کا، کہ جب کچھ نعمت ملتی ہے تو اگر تھوڑی سی بھی مل گئی تو اس پہ شکر ادا کریں، تاکہ اس کے بعد کی بھی نعمت آپ کو مل جائے، وہ پوری نعمت مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو کچھ ملا اس پہ شکر ادا نہ کریں، اور پھر جو بعد میں والی چیز، ملنے والی چیز ہے، وہ بھی واپس ہو جائے۔ تو لہٰذا ہر لمحے شکر ادا کیجیے۔